أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. دوستو، میں نے سورت العصر کی تلاوت کی ہے. اب میں اس سورت کا ترجمہ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا. والعصر، زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان ایک بڑے گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق پر ہیں اور دوسروں کو بھی حق کی نصیحت کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی نصیحت کرتے ہیں. ان چار اعمال کے علاوہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سادہ الفاظ میں ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ان چار اعمال کے علاوہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں، تمام انسان خسارے میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے وقت کی، زمانے کی قسم کھا کر کہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان چار اعمال کے. سب سے پہلے ایمان لانا. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے ملائکہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس پر ایمان لانا، اس کو ایمان کہتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لائے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے جو نیک کام کرے، جو صالحین ہو، اچھے کام کرنے والا ہو، اچھے اعمال کرنے والا ہو. نمبر 2 پر اچھے کام کرنے والے. نمبر 3 پر ہے حق پر رہتے، جو حق پر رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق کی نصیحت کرتے ہیں، دوسروں کو بھی حق کی تاکید کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر ہے صبر کرنے والے، جو صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی نصیحت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں. چوتھے نمبر پر ان کا ذکر ہے. یہ چار اعمال ہیں. ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے ان کے علاوہ تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسان گھاٹے میں ہیں.
تو دوستو ہمیں بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے میسج دیا ہے، سورت العصر میں سمجھا دیا ہے کہ ہم ان 4 اعمال کے علاوہ انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی، زمانے کی قسم کھا کر کہا ہے۔ تو دوستو ہمیں اس سورت کو پڑھتے ہوئے اپنے اندر، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دن رات قرآن پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ ہم علم سے محروم ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم نہ سمجھ آئیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ آخر میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو دوست مجھے دیکھتے ہیں، جو دوست مجھے سنتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور آنے والے دوستوں کو بھی میسج دیتا ہوں کہ مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔